کہ آئی ایم ایف جیسے ادارے جو ہوتے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ عوام پہ مشکلات ہیں یہ وہ، انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے واپس لینے ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا یہ اتنا کریٹیکل فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اکنامک پرفارمنس درست ہے۔ حکومت کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ ان کے ذہن بالکل بلینک ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، عمران خان کس طرح پالیسی بنے، عمران خان کس طرح 2018 میں ڈبی کس کے ہاتھ میں تھی اور برش کس کے ہاتھ میں تھا یہ نہیں بتاتے۔ پی ٹی آئی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہے، باقی پارٹی کبھی ادھر ٹکرے مار رہی ہے کبھی ادھر ٹکرے مار رہی ہے۔ آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی، لیکن یہ آزادی ہو سکتی ہے کہ جلاؤ گھراؤ مار دو جا کے وہ کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو پوری سوسائٹی میں انارکی پھیلتی ہے نا۔ کہ جو شترے بے مہار آزادی پاکستان کے سوشل میڈیا کو دی ہوئی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم 4-5 خبریں ہیں جس میں سے کچھ اچھی اور کچھ بری خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ اچھی خبر عوام کے لیے کہ بجلی کی قیمت 2 روپے کم کرنے پہ آئی ایم ایف بھی راضی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹرول کی قیمت میں ایک بہت بڑی کمی ہونے جا رہی ہے، کوئی 30 روپے کی کمی۔ وہ کیسے ممکن ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بھی چیزیں سستی ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، اور اس حکومت کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے کہ جی یہ حکومت تو چلے گی، اور یہ ان کا خیال ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی۔ رات کو انہوں نے افطار ڈنر بھی کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں اکنامک ریکوری بڑی تیزی سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ اچھی خبر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور دوسرا، بری خبروں پہ آتے ہیں، تو ایک تو یہ خبر ہے کہ پاکستان کے جو ترکمانستان میں سفیر تھے ان کو امریکہ میں جانے سے روک دیا گیا۔ سفیر ترکمانستان میں تھے، امریکہ ویسے نجی دورے پہ جا رہے تھے، تو وہاں پر ان کو ان کے ویزا کے کچھ ایشوز کی وجہ سے روکا گیا۔ تو اس پہ فیکٹ چیک بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ سے سفارتی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، امریکہ نے پاکستان کے سفیر کو روک دیا۔ سفیر کو روکنے کا مطلب ہوتا ہے پاکستان کے امریکہ میں سفیر جو رضوان صاحب ہیں ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اور نہ ہی سفارتی تعلقات کا یہ مسئلہ ہے، یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اور یہ جو خبر تھی ہم نے کہا کہ آپ کو سنائیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور دوسرا، اسپین اور یورپی ممالک میں پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز کے خلاف، جو وہاں پر مقیم پاکستانیز ہیں ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ان کو سوشل میڈیا کے یوز پر وطن واپس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور وہاں پر قوانین کتنے سخت ہیں سوشل میڈیا کے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو عمار صاحب، سب سے پہلے تو اچھی خبروں سے شروع کرنا چاہیے نا، عوام کا حق ہے کہ ان کو اچھی خبر تو یہی ہے بھائی کہ بجلی کے 2 روپے فی یونٹ کم کرنے کا امکان ہے۔ ہوا کیسے یہ ہے، آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، مذاکرات جاری ہیں، ہر روز بات ہو رہی ہے۔ یہ 15 مارچ تک مذاکرات چلیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے ہر روز حکومت پاکستان کچھ تجاویز لے کے جاتی ہے، کچھ مانی جاتی ہیں کچھ نہیں مانی جاتی، لیکن آئی ایم ایف کا یہ اتنا کریٹیکل فیصلہ، کیونکہ بجلی سے تو سب سے زیادہ پیسے ہم ارن کرتے تھے، بجلی کے بل ہی لوگوں کے لیے سوہانے روح بنے ہوئے تھے، اس پہ ایگری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اکنامک پرفارمنس درست ہے، ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اوپر اور زیادہ ریسٹرکشن لگتی ہیں، ہمارے اوپر اور پابندیاں لگتی ہیں۔ آئی ایم ایف دیکھیے، آئی ایم ایف جیسے ادارے جو ہوتے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ عوام پہ مشکلات ہیں یہ وہ، انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے واپس لینے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو 7 طریقے بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے سسٹم کو درست کر کے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ تو اب اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اکانومی درست سائڈ پہ جا رہی ہے، اکنامک انڈیکیٹر درست سائڈ پر جا رہے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ لیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ اچھا، دوسری خوشائند بات، آئی ایم ایف نے تو واقعی یہی کرنا تھا اور اس حساب سے، لیکن دوسری خوشائند بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، آئل کی مسلسل نیچے جا رہی ہیں، کوئی $66 پر فی بیرل اس کا ریٹ ہو گیا، اور یہ جو $12-13 نیچے آیا ہے اس کا پاکستانی صارفین کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور تقریباً 30 روپے کی کمی متوقع ہے۔ لیکن 30 روپے ایک ہی دفعہ ایک جھٹکے میں نہیں ہوگا۔ جو لوگ ویڈیو ہماری ریکارڈ کر کے بعد میں چلاتے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ 2 مرحلوں میں بات کی جا رہی ہے کہ کم از کم مہینہ 2 مہینے لگیں گے اس کو، پہلے 10 روپے کم ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جو باہر کی شپمنٹ آتی ہے نا اس کا امپیکٹ بھی پڑتا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ پرانا مال چل رہا ہے تو نیا مال آئے گا تو پھر نیا ریٹ آئے گا، تو اس وجہ سے امید ہے اللہ کرے اور مزید ریٹ بڑھ نہ جائے۔ یوکرائن اور امریکہ کی اگر صلح ہوتی ہے اور انٹرنیشنل آئل پرائس نیچے ہی رہتی ہے تو پھر یہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ اور یہ بتائیں عمار صاحب کہ جب
آئل کی پرائس کم ہوتی ہے نا تو باقی ساری چیزوں کی بھی، کیونکہ ہم جب ٹماٹر لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار پٹرول دیکھا ہے آپ نے کتنا مہنگا ہو گیا، کرائے کتنے مہنگے ہو گئے. تو چونکہ ہر چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ان کے ذریعے آئل سے، تو اس کی قیمت کم ہونے سے پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کا بھی امکان ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئل جو ہے نا بنیادی نیسیسٹیز میں سے ہے، اور زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہر چیز میں ٹرانسپورٹیشن کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہی ہے، جو باہر سے آ رہی ہے، جو ملک کے اندر ہیں، منڈی سے فارم تک، ہر جگہ ٹرانسپورٹیشن انوالو ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے آئل کی پرائسز بہت میٹر کرتی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے. آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا جی کہ کیا ہوگا دنیا میں، بہت سارے لوگوں کے لیے ویگن کا کرایہ دینا بھی مشکل ہو گیا، اور اس کی بنیادی ریزن جو ہے وہ آئل کی پرائسز ہے. اگر آئل کی پرائس اتنی کم ہو جائے جو کہ توقع کی جا رہی ہے 30 روپے، تو ظاہر ہے اس سے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کرائے کم ہو جائیں گے، سبزیوں کی، اشیاء خور و نوش کی پرائسز کم ہو جائیں گی، دنیا انٹرنیشنل ٹریول کی پرائس کم ہو جائے گی، پاکستان اور ساتھ بجلی کی بھی یہ 2 روپے کم ہو جاتی ہے. پاکستانیوں کو یوں لگے گا کہ جیسے واقعی کوئی حکومت ہے جو ان کے لیے کام کر رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور خوش قسمتی ہے اس حکومت کی. انٹرنیشنل پرائسز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اگر یہ بڑھ جاتی تو انہیں بڑھانی پڑتی، لیکن یہ اس حکومت کی خوش قسمتی. اچھا، حکومت کی خوش قسمتی سے یہ بھی یاد آیا کہ حکومت کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی رات کو پرائم منسٹر نے شائیے پہ بلایا، افطار ڈنر پہ بلایا، اور پوری پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت، ان کے گورنرز، نوید قمر، باقی سینئر لوگ موجود تھے بلاول بھٹو کے ساتھ. ادھر نون لیگ کی بھی پوری قیادت سینئر نے ساتھ اپنے رکھی ہوئی تھی. تو اس میں کوئی بات چیت ہوئی، تو اس کے نتیجے میں آج بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کرے گی. یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ اسٹیبلٹی کا یہ تاثر جو ہے، یہ انویسٹرز کے لیے یہ میوزک ہوتا ہے. یہ جو باہر کے انویسٹر ہوتے ہیں جو پاکستان میں معیشت پہ دلچسپی لے رہے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کاروبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پیسے لگانے کہ نہیں لگانے، تو اس سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایک آتا ہے اسٹیبلٹی. آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کہاں سے چلی تھی، 48,000 سے لے کے 100، آج بھی 14 پہ بند ہوئی ہے. تو یہ ساری ایک سگنل دیتے ہیں کہ یار ملک میں سب ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے. تو آپ کے میرے خیال میں نا یار شہباز شریف بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، بڑے خوش قسمت وزیر اعظم ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے نا اس سے زیادہ خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. دیکھیے آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ایک جماعت تھی پی ٹی آئی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہے، باقی پارٹی کبھی ادھر ٹکرے مار رہی ہے کبھی ادھر ٹکرے مار. آپ کو پیپلز پارٹی سے خطرہ ہو سکتا تھا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حکومت چلے گی، ہم نے وزارتیں بھی نہیں لینی، بہترین کام ہو رہا ہے، خطرہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ کر لے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے 1-2 دفعہ باتیں کی، وہ بھی کوئی ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو پھر مرزا یار پھرے، گلیاں ہو جن سنجیاں تھے، پھر مرزا یار پھرے. تو شہباز شریف کو تو کوئی اپوننٹ نظر ہی نہیں آ رہا. اتنی خوش قسمتی نہ کبھی نواز شریف کو ملی، نہ کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ملی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملی. کوئی اپوننٹ ہے ہی نہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں حکومت کو سٹیبلٹی دے رہی ہیں. اس سٹیبلٹی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے، اکنامک سٹیبلٹی ہو رہی ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ بہت عرصہ پہلے ہماری ساری جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہی سسٹم ہے اور کمپنی یہی چل سکتی ہے پاکستان میں. اچھا، شہباز شریف کی خوش قسمتی ہے لیکن محنت بھی بڑی کی ہے. نہیں محنت آپ کے خیال میں باقی لوگوں نے محنت نہیں کی؟ نہیں، وہ والی محنت کی ہے کہ مطلب راضی کرنے کی کوشش بہت کی ہے. دیکھیے کل جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں اسمبلی میں کہ اردلی اور پالشی، یہ تو لگاتے ہی ہیں نا. اصل میں یار پی ٹی آئی والوں کا شہباز شریف کو بھی وہ راستہ آتا ہے جس کا مریم نواز نے کہا تھا کہ ہمیں وہ راستہ آتا ہے کہ کس طریقے سے. نہیں شہباز شریف کو وہ راستہ نہیں آتا. شہباز شریف اس راستے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، گئے بھی نہیں ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو لوگ کل اسمبلی میں نعرے لگا رہے تھے نا کہ اردلی اور پالشی بار بار کہہ رہے تھے، ان سارے لوگوں کے لیے تاریخ 2022 کے بعد شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی تاریخ ان کے ذہن بالکل بلینک ہے. اس سے پہلے کیا ہوا، عمران خان کس طرح پالشی بنے، عمران خان کس طرح 2018 میں ڈبی کس کے ہاتھ میں تھی اور برش کس کے ہاتھ میں تھا، یہ نہیں بتاتے. وہ اچھا ایک اب بری خبر کی طرف آتے ہیں، اور یہ ایک بری خبر کہ جی پاکستان کے ترکمانستان میں سفیر ہیں احسن
گون شاید نام ہے ایسن گوان، وہ جناب امریکہ میں لاس اینجلس ایئرپورٹ پہ ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ نہیں اندر جا سکتے. اچھا ترکمانستان میں پاکستان کے سفیر ہیں، وہ امریکہ میں نجی دورے پہ گئے تھے، ان کا امریکہ سے تعلق نہیں ہے، مطلب امریکہ میں ایک کسی اور ملک کا سفیر ادھر کیوں جائے گا، لیکن وہ جا رہے تھے. ان کو وہاں پہ کہا گیا کہ سسٹم میں جو وہ چیک کرتے ہیں نا امیگریشن والے، کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ویزا کے لیے ریکمینڈ کیا تھا، وہ لوگ واپس اپنے ملک نہیں گئے، تو اس وجہ سے آپ کو اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. چونکہ سفیر تھے، ایک ڈپلومیٹک ان کو پروٹیکشن حاصل تھی، تو ان کو باقی تو کچھ نہیں کہا، تو ان کو واپس جانے دے گیا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے. پی ٹی آئی کیا کرتے، پی ٹی آئی کی ساری امید ٹرمپ تھا اور ابھی بھی ہلکا ہلکا نیم بوائل قسم کا ٹرمپ ہے. اب چونکہ یہ خبر آ گئی سفیر کی، انہوں نے اس کو اس طرح پورٹرے کیا کہ جیسے امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کو بے دخل کر دیا، اور پھر کچھ سوچتا سمجھتا تھوڑی ہے، عقل سے فاطر العقل لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے تھے، وہ چلا دی. حالانکہ اس سفیر کا کوئی تعلق نہیں، وہ بڑے باعزت آدمی ہیں، اور رضوان سعید صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں نکالا گیا. یہ پاکستان کے ترکمانستان میں سفیر تھے، وہ گئے اپنے نجی دورے پر اور ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا. تو خدا کے لیے چیزوں کو درست رکھیں. ان کے دلوں میں آپ نے پوسٹیں دیکھی ہیں، پوسٹیں یہ تھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ وہ جو ہے نا بیان غلطی سے آ گیا تھا شروع میں، یعنی وہ شکریہ کا جو صدمہ تھا نا، اس کی وجہ سے یہ جواب دیا کہ شاید شکریہ ختم، سفارتی تعلقات کا مسئلہ. حالانکہ اس میں سفارت وہ کوئی ہے ہی نہیں، اس میں دفتر خارجہ انوالو نہیں ہوتا ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. یہ ایک ہوم لینڈ سیکورٹی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ امیگریشن والے لوگ ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر ایئرپورٹ پہ کسی کو کوئی روکا جائے تو ایف آئی اے اس میں انوالو ہوگی نا. تو اس کا کوئی تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے نہیں ہے. ایک دفعہ عمران خان کو بڑا انٹیروگیٹ کیا گیا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ حسین حقانی صاحب نے کوئی ٹویٹ لنک شیئر کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی روکا گیا کہ جی آپ نے جو ڈرون کے حوالے سے بیانات دیے تھے تو اس پہ آپ کو کینیڈا جاتے ہوئے ان کی پرواز میں روکا گیا تھا. تو اس طرح تو ہوتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ پرائیویٹلی. اب آپ شاہد حقان عباسی صاحب کی تلاشی لی گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ بھی نجی دورے پہ گئے تھے. لیکن مجھے اس بارے میں بھی جھوٹ بولا گیا کہ اتنا جھوٹ. لیکن شاہد حقان عباسی یار بڑا آدمی ہے وہ، انہوں نے آ کے کہا یار میں ایک عام شہری کی حیثیت سے گیا تھا، سب کی تلاشی ہو رہی تھی، میں نے بھی تلاشی دے دی، اس میں کوئی عرض نہیں. آخری خبر اس پہ آپ ہمیں بتائیں جی. انٹرنیشنل لیول پر سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے یوزرز پر غلط استعمال پر کیسے ہو رہا ہے، کس پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستانیوں کو، یورپی ایک ملک ہے وہاں پر، اور یورپ میں اوور آل بھی، یورپ میں آپ کو پتہ ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے بڑے سخت قوانین ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے سخت قوانین ہیں. بڑی بڑی امریکن کمپنیاں، بلکہ آپ دیکھیں کہ جب ایلان مسک سے ملنے آئے تھے برٹش پرائم منسٹر، جب وائٹ ہاؤس میں تھے، ایلان مسک نہیں، وہ امریکہ کے جو ٹرمپ تھے اور ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ یار جو ہماری ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے، ایلان مسک کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹیکنالوجی کی جو کمپنی ہے ان کو مشکلات کا شکار ہے وہاں پر. تو سوشل میڈیا کے اتنے سخت قوانین ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پر آپ کوئی بھی پوسٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر کوئی پاکستانی ہے، بہت سارے پاکستانی ہیں درجنوں کی تعداد میں، ان کو نکالا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ لنکس کو کلک کیا تھا، لنکس کو اوپن کیا تھا، کلک کیا صرف، ہاں ان لنکس کو اوپن کرنے پر ان پہ کورٹ میں کیسز چلائے گئے، ان کو کئی سال کی سزا ہوئی، لیکن پھر وہ سزا معاف کر کے ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا گیا. اچھا وہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہاں پہ سوشل میڈیا آپ اس طرح نہیں یوز کر سکتے. مادر پدر آزاد نہیں ہے وہاں پر. آپ نے سوشل میڈیا پہ رسپانسبل بیہیویئر کرنا ہے. کوئی وائلنس والی پوسٹ کھول لی آپ نے، کوئی مذہبی منافرت والی پوسٹ کھولی تو آپ کے پاس آ جاتا ہے. ایک بندے کا بتا رہے ہیں کہ وہ، میں دیکھ رہا تھا اردو نیوز میں خبر چھپی ہوئی تھی، اس میں بشیر چودھری صاحب نے خبر کی ہے کہ وہاں پر ایک شخص ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا پاکستانی، اس نے ایک لنک کھولا اور وہ لنک کھولا تو اس کی فیس بک لاگ آؤٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ لنک کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلا. جب کھل گیا لنک تو پولیس آ گئی تھوڑی دیر میں، اس کو اریسٹ کر لیا کہ جی آپ نے انلیگل چیز کھولی ہے، کیونکہ یہ مواد ای یو میں دیکھنا جرم ہے. تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں تو آپ کوئی بھی مواد دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کتنی سختی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شترے بے مہار آزادی پاکستان کے سوشل میڈیا کو دی ہوئی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. جب بھی ہم یہاں پر سوشل میڈیا کو کرب کرنے کی یا آرگنائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک دم آزادی اظہار کرنے والا نعرہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آزادی اظہار پر قدغنیں لگے، نہیں لگنی چاہیے، لیکن یہ تو بات ہی ہے کہ آپ کسی کی، آپ ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ساتھ ساتھ
آپ کسی کی عزت پاؤں تلے رون نہیں سکتے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتے، کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، کوئی مذہبی منافرت کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، شر انگیزی کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. اور پاکستان اتنا آزاد ملک ہے، یہاں جس کا دل چاہتا ہے سوشل میڈیا پر جو مرضی کرتا پھرتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. انلیس ہم ان قوانین کو فالو کریں. قوانین بنے ہوں گے کہیں نہ کہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں نہیں ہوتی. جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے ملک میں سکون نہیں ہو سکتا. آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی، لیکن یہ آزادی ہو سکتی ہے کہ جلاؤ گھراؤ مار دو جا کے وہ کر دو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو پوری سوسائٹی میں انارکی پھیلتی ہے نا. وائلنس پہ اکسانا، تشدد پہ اکسانا یا منافرت پیدا کرنا کہ یار فلاں بہت سخت، وہ بہت غلط ہے، ان کے خلاف فیک نیوز پھیلا کے جی ان کو مار دو جا کے، ان کو جلا دو، آگ لگا دو. یہ والی چیز کی آزادی کہاں مل سکتی ہے دنیا میں؟ اس آزادی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ آگ لگوا دیں، آپ کسی کو نفرت پھیلا کر پوری بستیاں جلا دیں، آپ میسیکر کو دعوت دے دیں؟ یہ آزادی تو نہیں دی جا سکتی نا. تو اس لیے آزادی کی لمٹس ہمیشہ ہوتی ہیں. کیا آزادی کا مطلب تشدد پہ اکسانا نہیں ہو سکتا؟ تو یہ والی چیز کی ہمیشہ سے ہی ہے، اور یہ والی چیز پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور ایبسلوٹ فریڈم کہیں نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی فریڈم ہوتا ہے، ریلیٹیو فریڈم ہوتا ہے، اس کی حدود اور قیود ہوتی ہیں. بالکل بے شتر بے مہار آزادی نہیں ہوتی جو پاکستان کے سوشل میڈیا کو ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.